بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ نشست کے اندر سورہ طارق الحمدللہ مکمل ہو گئی، اور آج جس سورہ کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے وہ قرآن کی بہت ہی معروف مشہور سورت 30ویں پارے کی سورہ الاعلیٰ، جس کو سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کہتے ہیں. یہ وہ سورت ہے کہ جس کو ہم جماعت کی نمازوں میں مساجد کے اندر ائمہ کے پیچھے 12 مختلف نمازوں کے اندر سنا کرتے ہیں. جمعے کی نمازوں میں اور عیدین کی نمازوں میں بہت سارے ائمہ اس سورت کی تلاوت کرنے کا اہتمام فرماتے ہیں. سورہ طارق کے اندر جو بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی، ستارے کی اور آسمان کی قسم کھائی اور انسان کی تخلیق کی دہائی دی کہ انسان اپنی تخلیق پر غور کرے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ یہ آسمان کے جو پلٹ پلٹ کے برستا ہے اور یہ زمین کے جو پوپلوں کو پھوڑ کر سبزہ اگاتی ہے، بارش کے ہونے اور سبزے کے اگنے کی طرف اشارہ کیا گیا. اور آخر صورت کے اندر کافرین کو، مشرکین کو، ان منکرین حق کو کہ جو دعوت حق کے خلاف روڑا بنے کھڑے تھے اور حق کی دعوت کو دبانے اور داعی حق کو دبانے اور کچلنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا: یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، کہ وہ اپنی سازشیں اور تدبیریں کرتے ہیں اور ہم اپنی سازش و تدبیر کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر عاقل انسان، ہر عقل مند انسان، ہر ہوش مند انسان یہ سوچ سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ ایک عاجز مخلوق، ایک انسان جیسی مخلوق کی تدبیر و سازش زیادہ کارگر، زیادہ بھاری پڑے گی، یا خالق کائنات، زمین و آسمان کو بنانے والا، سب زمین کی تہ میں ڈلے بیجے سے پودا بنانے والا، سمندر کی بھاپ کو بادل بنا کر بادل کو بارش بنا کے برسانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا زیادہ قادر ہے، زیادہ بڑا خالق ہے، زیادہ قوی ہے کہ یہ انسان ضعیف زیادہ قوی ہے. ہر ایک کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس کشمکش کا انجام کیا ہو سکتا ہے جب طاقت میں اتنا تفاوت ہو، جب کسی کی دو متقابل طاقتوں میں اس قدر تفاوت ہو، تو ہمیں خود سمجھ لینا چاہیے کہ انجام کیا ہو سکتا. اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ سورہ اعلیٰ کی تفسیر کی جائے گی. یہ قرآن کی، جیسے کہ آپ نے ابھی سنا، کہ بہت مشہور و معروف سورت ہے. جب کبھی کسی قرآن کی آیت یا سورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے یا معروف و مشہور ہے، تو یقیناً ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ جو قرآن کی آیات ہیں یا صورتیں ہیں یا قرآن کا حصہ ہے وہ نعوذ باللہ اس کے مقابلے میں کچھ کم اہم ہے. ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا. سارا قرآن اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، عبرت کے اعتبار سے، معانی اور مفہوم کے اعتبار سے، اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت اور اعجاز کے مقام کے اعتبار سے سارا قرآن برابر ہے. جس موضوع میں گفتگو ہو رہی ہے، جس مضمون پر گفتگو ہو رہی ہے، اس سلسلے میں یہ آیات یا یہ مضامین یا یہ سورہ
دیگر صورتوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ثابت ہو رہی ہے کہ جس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ جس بات کا ذکر کر رہا ہے اس تعلق سے یہ آیات بہت اہم ہے. یہ مطلب اس کا ہوا کرتا ہے. اس صورت کا نام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی زیادہ تر صورتوں کا نام علامتی نام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو صورت کا نام ہے یہ اس کا مضمون ہے، اسی موضوع پر پوری صورت ہے. چند صورتیں قرآن کی جیسے سورہ یوسف ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخصوص واقعے پر ہے، جیسے سورہ نوح ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ حضرت نوح کی بات اور ان کی دعا کے تذکرے میں ہے. سورہ اخلاص ہے کہ خالص توحید کو بتا رہی ہے. سورہ فیل ہے، سورہ قریش ہے. تو چند ایسی صورتیں ہیں کہ جو اپنے مضمون پر باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں، ورنہ زیادہ تر جو قرآن کی صورتیں ہیں اور خاص طور سے بڑی صورتیں ہیں، طویل صورتیں ہیں، ان کا علامتی نام ہے. جیسے سورہ بقرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس صورت کے اندر گائے کی اصناف اور اقسام اور اس کے احکام یا اس کی تاریخ بیان کی گئی، کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک مخصوص گائے کا واقعہ بنی اسرائیل کے قصہ آیا ہے، اور اس واقعے کے اس میں آنے کی وجہ سے یا اس آیت میں لفظ بقرہ آنے کی وجہ سے سورت کا نام سورہ بقرہ آیا، سورت کا نام سورہ آل عمران یا سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا ہے. تو اس سورت کا نام بھی اسی طریقے سے علامتی نام ہے. اس کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت اعلیٰ آئی ہے اس پر سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. اس سورت کو سورت سبح اسم ربک بھی کہا گیا ہے. اس کا زمان نزول مختلف آثار و قرائن کو اگر دیکھا جائے، اس سورت کے مضمون کو اگر دیکھا جائے، تو اس سورت کا مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی دور کی سورت ہے. خاص طور سے اس کے اندر جو ذکر آیا ہے کہ سنقرئک فلا تنسا، کہ ہم آپ کو قرآن پڑھا دیں گے، ہم آپ کو قرآن پڑھوا دیں گے تو فلا تنسا، آپ اس کو بھول نہیں پائیں. یہ آیت ہی بتاتی ہے کہ ابتدائے وحی کے اندر جب سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دل کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی کہ اتنا قرآن، اتنا بڑا سارا قرآن کی جو آیتیں مجھ پر نظر رہی ہیں، نازل ہو رہی ہیں، جستا جستا آیتیں نازل ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، پھر بڑی بڑی آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی، پھر پوری پوری صورتیں نازل ہونا شروع ہو رہی ہیں. اس سلسلے میں کس طریقے سے ان سب کو یاد رکھوں گا؟ یا فرشتہ وحی آتا ہے اور مجھے پڑھاتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے. اب میں اس کو کیسے تیزی سے رٹوں اور میں کیسے یاد رکھوں گا؟ ساری دنیا تک مجھے اس بات کو پہنچانا ہے. یہ فکر آپ کے دل میں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الجھن کا یہ علاج بتایا کہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ ہم آپ کو یہ بات پڑھائیں گے، ہم آپ کو اس کا القاء کریں گے اور آپ اس بات کو سیکھ جائیں. مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ 3 مقامات پر قرآن کے اندر اس مضمون کا تذکرہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو القاء آداب وحی، کہ جس وقت آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس وقت آپ کو کیا رویہ اپنانا ہوگا اور کس طریقے سے آپ اس وحی کو یاد رکھیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ وحی یاد کرا دے گا اور آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. 3 مقامات پہ اس کا ذکر ہے. ایک ہی سورہ اعلیٰ کے اندر کہ سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، کہ ہم آپ کو پڑھا دیں گے تو فلا تنسا، آپ ہرگز پھر اس کو نہیں بھولیں گے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہ جائے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی مشیت ہے تو آپ بھول سکتے ہیں، باقی دنیا کا کوئی عارضہ، غفلت، بھول چوک، بیماری، کمزوری، نسیان، دماغ، یہ جو دنیاوی اسباب ہیں بھولنے کے وہ آپ پر لاحق نہیں ہوں گے. اب اللہ ہی کی اگر مشیت ہو اور اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ نبی وحی بھول جائے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ثابت وحی میں سے آپ کچھ بھی نہیں بھولیں گے، سوائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ آپ کوئی ایسی آیت بھول جائے کہ جس کو اللہ منسوخ فرمانا چاہتا ہے، تو آپ قرآن میں سے صرف وہی بھولیں گے
کہ جس کی تلاوت کو اللہ منسوخ کرنا چاہتا ہے. تو سنقرئک فلا تنسى. دوسرے بار یہ ذکر آیا ہے سورہ قیامہ کے اندر کہ جہاں اللہ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ. یہ تفسیری آیت تھی، اس کو القاء آداب وحی کی آیت کہا جاتا ہے. انشاءاللہ جب سورہ واقعہ جب سورہ قیامہ کی یہ تشریح ہوگی تو انشاءاللہ اس بات ہوگی کہ آپ نے کہا کہ لا تحرک به لسانک، اپنی زبان کو عجلت کے ساتھ حرکت نہ دو، لتعجل به، تاکہ تم اس کو تیز سے پڑھو، ہے نا، تیز مت یاد. جب ہم پڑھا رہے ہیں تو اس وقت یاد مت کرو، ہم آپ کو اس کو یاد، ان علینا جمعہ، ہم اس کو آپ کے دل کے اندر اکٹھا بھی کر دیں گے اور ہم آپ سے اس کو بہترین سے بہترین انداز میں پڑھوائیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، بس جب ہم پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو ہمارے قرآن کو غور سے سنو. پھر سورہ طٰہٰ کے اندر آیا، یہ بھی ابتدا کی صورت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ طٰہٰ زیادہ سے زیادہ 5 بعثت کے آس پاس نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا تو ان کے اسلام قبول کرنے کی جو معروف و مشہور حدیث ہے، واقعہ ہے، اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت الخطاب کے گھر پر جب حضرت خباب بن ارت، حضرت فاطمہ بن خطاب ان کے شوہر حضرت سعید بن زید کو یہ آیات پڑھا رہے تھے تو حضرت عمر نے سن لی اور وہ سارا واقعہ ہوا. آخر میں وہ صحیفہ جب ان کو دیا گیا تو روایت میں آتا ہے کہ اس میں صدرن من سورۃ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات اس پرزے میں لکھی ہوئی تھی، اس صحیفے میں، اور وہ حضرت خباب ان دونوں حضرات کو پڑھانے آئے تھے. ان آیتوں کو پڑھ کے حضرت عمر بن خطاب کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور ایمان قبول کر گئے. تو ابتدائی دور میں کم سے شروع کے 5 سال کے اندر اس کے اندر آیت ہے نا، لا تعجل بالقرآن قبل ان یقضى الیک وحی، تم پڑھنے کی جلدی مت کرو اس سے پہلے کہ یہ پوری وحی نہ ہو جائے. اس کے بعد پھر قرآن میں کہیں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ آپ کو وحی کے تعلق سے، وحی کے اخذ کرنے کے تعلق سے، وحی کے تحمل کے تعلق سے قرآن میں آپ کو کوئی ہدایت دی گئی. تو یہ پہلا مقام معلوم ہوتا ہے. اور اس صورت کے جو باقی مضامین ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ابتدائی آیات ہیں کہ جو قرآن کا عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ بعث بعد الموت، عقیدہ آخرت کو جس وقت نفوس انسانی میں پیوست کیا جا رہا تھا، تو یہ ابتدائی دور کی آیت ہے. اس سلسلے کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کثرت سے اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ فی الجمعہ والعیدین، آپ جمعے کی نماز کے اندر اور عیدین کی نماز کے اندر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ صلاۃ الوتر، وطر کی نماز کے اندر آپ اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورہ قل ھو اللہ احد، آپ ان 3 سورتوں کو وطر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، ہے نا. ہمیشہ پڑھا کرتے تھے یا کبھی کبھی پڑھا کرتے تھے، یہ محدثین میں بڑا اختلاف ہے کہ جب کوئی روایت کی جاتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا پابندی سے ہمیشہ کرتے تھے یا ایسا بھی کیا کرتے تھے. تو زیادہ تر محدثین کا اور شراح حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ کانا جب روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ایسا کیا کرتے تھے کا مطلب کہ کبھی کبھی کیا کرتے تھے، ایسا بھی کیا کرتے تھے، ایسا بھی آپ نے کیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بلا ناغے آپ کریں تبھی کانا کا لفظ استعمال. یہ محدثین کی ایک خاص معروف و مشہور بات. وہ حضرات کے جو حدیث کے طالب علم نہیں ہوتے، وہ حضرات کے جو حدیثوں کو محدثین سے اور اساتذہ کے خدمت میں زانو تلمس دے کر کے نہیں پڑھتے، وہ
خالی ڈکشنری سے قرآن و حدیث پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس طریقے کی اصولی اور اصطلاحی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سمجھنے کی بات ہے کہ عیدین میں اور جمعے کی نماز میں اس سورت کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے، کہ اس سورت کے اندر کوئی ایسا پیغام ہے، ایسے معانی ہیں، ایسی دعوت ہے اسلام کی بنیادی اصولوں کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بڑے مجموعوں کو، جمعے کے دن مجمع بڑا ہوتا ہے اور عیدین میں اس سے بھی بڑا مجمع ہوتا ہے، سارے شہر کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، سارے ارد قرب و جوار کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مجموعوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سورہ سبح اسم ربک الاعلی اور اس کے آگے آنے والی سورت هل اتاک حدیث الغاشیہ کو پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بہت سارے ائمہ عیدین اور جمعے کی نماز میں اس سورت کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا خال بیچ بیچ میں کثرت سے اس سورت کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کیونکہ ہم ویسے عربی زبان نہیں جانتے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جانا کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب امام اس سورت کو پڑھے گا یا ہم بار بار اس سورت کو سنیں گے تو ہمارے دل و دماغ کے اندر وہ معانی، وہ احساسات، وہ اس سورت کے معانی سے ہمارے دل پر اور روح پر وہ اثر نہیں ہوگا جو سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سورت کو بار بار پڑھ کر اپنے صحابہ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہذا خاص طور سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سورہ، وہ صورتیں کہ جن کو کثرت سے نماز میں پڑھا جاتا ہے، یا وہ صورتیں کہ جن کے بارے میں احادیث صحیحہ کے اندر کثرت سے کسی اوقات میں تلاوت کرنے کا ذکر آتا ہے، ان آیات کو، ان اورات کو، ان اذکار کو، ان صورتوں کو پڑھنے کا اثر اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے اندر پڑھتے وقت ان الفاظ کا، ان صورتوں کا، ان آیات کے معانی کا استحضار ہو۔ خالی گرداننے کے لیے، مالا چپنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی صورت کو، کسی بھی ذکر و ورد کا تکرار نہیں کیا ہے۔ روزانہ سوتے وقت فلاں الفاظ پڑھنا یہ کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے کہ اگر ہم پڑھ کر سوئیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر صبح اٹھ کر پڑھیں گے تو ایسا ہو جائے گا، اگر دکان کھولتے وقت پڑھ لیں گے تو برکت ہو جائے گی، اگر لڑکی کو ودا کرتے وقت پڑھیں گے تو زندگی اچھی گزر جائے گی۔ یہ اسلام میں کوئی ٹوٹکا اور جادو نہیں، یہ ان الفاظ میں برکت یقیناً ہے، برکت سے کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن حقیقت اس کی یہ نہیں۔ تو وہ صورتیں، وہ آیات کہ جن کو تکرار کرنے کو کہا، جیسے کہ جب آپ بستر سے اٹھتے رات میں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ آل عمران کی اختتامی آیات۔ بستر میں سوتے وقت جو آیتیں، اوراد ہیں، اٹھتے وقت کے جو اوراد ہیں، فلاں فلاں صورتیں ہر روز پڑھنے کا ذکر۔ تو جب تک ان کے الفاظ سے پیدا ہونے والے معانی دل و دماغ میں براہ راست جا کر نفس پر، روح پر، احساس پر، فکر پر، سوچ پر، ذوق پر اثر نہیں کرتے تو اس تکرار کا فائدہ نہیں۔ اسی لیے ہم نے جب یہ قرآن کی تفسیر لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ یوٹیوب چینل شروع کیا تو کوشش اس بات کی گئی کہ تفسیر کا آغاز ان صورتوں سے کیا جائے کہ جو عام طور سے ایک مسلمان نمازوں میں، چاہے وہ امام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا سنن و نوافل میں خود کی نماز پڑھ رہا ہو، جن چھوٹی صورتیں اما پارے کی پڑھتا ہے، پھر بڑی صورتیں اما پارے کی پڑھتا ہے، وہاں سے آغاز کیا جائے تاکہ اس تفسیر کو سننے اور سیکھنے کا جو مقصد ہے، ہم اپنی روح اور اپنی نفس پر اس کا اثر محسوس کرنا شروع کریں۔
درخواست ہے ان حضرات سے کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہندوستانی بنایا، ہندوستان میں پیدا کیا، ہماری مادری زبان اردو بنائی، تو یقیناً ہم عربی زبان ہمیں نہیں آتی اور بہت آسانی سے آ بھی نہیں سکتی، تو کم سے کم ہمیں ان صورتوں کو اتنے بار بار پڑھنا چاہیے، ان کے ترجمے کو، ان کی تفسیر کو، ان کی معانی کو بار بار اخذ کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنی نماز میں زبان سے ان الفاظ کو ادا کر رہے ہیں یا امام سے ادا ہونے والے الفاظ ہمارے کان پر پڑ رہے ہیں تو لاشعوری طور سے ہمارے دل اور دماغ پر، ہمارے قلب پر، ہمارے احساس پر، ہماری روح پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں تو واقعی پھر ہماری نمازوں میں وہ اثر آئے گا کہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز روکتی ہے فحشاء اور منکر سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس صورت کو منتخب فرمایا بڑے مجمعوں میں، بڑے اجتماعات میں مسلمانوں کے مجمع کو بار بار سنانے کی، جس کے اندر جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے نا، کمزور بھی ہے، صحت مند بھی ہے، مرد بھی ہے، عورت بھی ہے۔ یہ مجمع جمعے اور عیدین میں تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سنائی۔ اس کے مضامین پر اگر غور کیا جائے کہ تین بنیادی مضامین سورت کے اندر ہمیں ملیں گے، وہ تقریباً ابتدائی دور کی جو مکی صورتیں ہیں، وہ خاص طور سے اس قرآن کے آخری حصے میں جس کو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے، وہ اس میں ان صورتوں کے اندر وہی عقیدے کو بار بار نفس کے اندر پیوست کیا جا رہا ہے۔ ایک توحید، اللہ کو پہچاننا، رسالت، نبوت کا کار نبوت، اور آخرت کا تصور۔ اس سورت کو شروع کیا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی۔ علماء نے کہا، حدیثوں میں موجود ہے کہ جب یہ آیت اتری کہ سبح اسم ربک الاعلی، تو اس پر عمل کیا اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سبحان ربی الاعلی، اس کو مسلمانوں کی نماز کا ایک جزو لا ينفک بنا دیا۔ جب اللہ نے آیت اتاری کہ فسبح باسم ربک العظیم، تو سرور کائنات پہ اس پہ عمل کرتے ہوئے سبحان ربی العظیم، رکوع کی تسبیح اور سجدے کی تسبیح کے طور پر نماز کے دو بنیادی ارکان کے ذکر میں ان کو شامل کر دیا گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند رب کے نام کی تسبیح بیان کرو، اور مومن دن میں کتنے بار ہر سجدے کے اندر اس تسبیح کو پڑھتا ہے، اس کو اس کے معنی کا احساس ہونا چاہیے۔ انسان جھکا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم رب کی تسبیح کو یاد دلائی کہ عظیم کے سامنے ہم کمر جھکاتے ہیں، اور جس وقت انسان اپنے سب سے معزز عضو چہرے کو سب سے نیچی جگہ پر زمین پر رکھا ہوا ہے، تو اس وقت سب سے بڑی بلند ہستی کے نام کو یاد کرنے کو کہا گیا کہ میں اتنا نیچا کہ زمین پر پڑا ہوا، اور تو اتنا بلند کہ بلندی کے جو مقام کا تصور کیا جا سکتا ہو دل و دماغ میں، بلندی کے جس مقام کا تصور کیا جا سکتا ہو، تیری ذات اس سے بھی بلند، اور تیری ذات کتنی بلند ہوگی اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تو بڑائی تیرے نام کی بلندی کے تصور سے زمین پہ پڑے ہوئے ہیں، ہم تو تیرے نام کی بلندی کے تصور سے گر گئے ہیں، تیری ذات کتنی بلند ہوگی اس کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا کسی کے دل و دماغ میں۔ اس پر تو صرف ایمان ہو سکتا ہے، اس پر تو صرف اعتقاد ہو سکتا ہے، اس کا تو صرف احساس ہو سکتا ہے، اس کا تصور کسی کے دماغ میں اس بلندی کی مقدار نہیں کوئی بیان کر سکتا۔ تو سب سے پہلا حصہ اس میں توحید پر آ رہا ہے، کیونکہ جب بھی انسان نے غلطی کی، کب کی
کہ اللہ کی ذات کو پہچاننے میں اور اس کی صفات کو پہچاننے میں جب انسان نے غلطی کی وہ شرک میں مبتلا۔ انسان اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا دماغ محدود تصور رکھنے والا دماغ اس لامحدود ہستی اور اس لامحدود ہستی کی لامحدود صفات کا تخیل نہیں کر پاتا، اور کتنے ہی عظیم خدا کا تصور کرے لیکن وہ مخلوقات پہ کہیں نہ کہیں سوچنے میں قاصر رہ جاتا ہے اور اللہ کی ذات و صفات میں کوتاہی کر جاتا ہے۔ اس لیے یہاں اللہ کی ذات کا تذکرہ کیا کہ اعلیٰ ہے، اس صفات کا تذکرہ کیا کہ خلق فسوا، قدر فہدا، اخرج المرعى۔ اللہ کی صفت تخلیق کا ذکر کیا، اللہ کی صفت تقدیر کا ذکر کیا، اور اللہ کی اخراج نبات۔ پھر اس میں رسالت کا ذکر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آداب وحی سکھائے گئے کہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء۔ پھر کہا گیا کہ فذکر، کہ نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے دل کے اندر بالجبر ایمان ڈال دے، سارے لوگوں کو مومن بنانا یہ نبی کا ٹارگیٹ نہیں، سارے لوگوں تک ایمان کی دعوت پہنچا دینا ایمانداری کے ساتھ یہ نبی کا کام ہے۔ تو کہا سنیسرک للعسری فذکر ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی۔ انسانوں کے دو گروہ ہیں، کہ جو خشیت جس کے دل کے اندر ہے وہ آپ کی دعوت سے ایمان لے آئے گا، اور جس نے ہٹ دھرمی کو اوڑھ لیا ہے، ہٹ دھرمی کو اپنا لیا ہے، وہ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے۔ پھر آخرت کا تذکرہ ہے کہ آخرت میں نار الکبریٰ یموت فیہا ولا یحییٰ قد افلح من تزکیٰ، ہے نا۔ اور پھر آخر سورت کے اندر ایک بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ آخرت، دنیا اور آخرت کا ایک تقابل و توازن پیش کیا جا رہا ہے، اور اس دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے اور آخرت میں سرخ روح ہونے کی ایک ترکیب، ایک گر بتایا جائے۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کا صفائی کر لی، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا، اللہ کی یاد دل میں پیدا کی، وصلی، اور اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ پھر ایک اعتقادی بات اخیر صورت میں بتائی گئی، تؤثرون الحیات الدنیا۔ انسان کا سارا مسئلہ کیا ہے؟ گمراہ کیوں ہوتا ہے؟ شرک کیوں کرتا ہے؟ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ دنیا کو اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اس کی کامیابی کو، اس کی رنگینی کو، اس کی سہولت کو، اس کی دولت کو کمانا چاہتا ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ پھر اخیر میں یہ کہا گیا کہ تمام ادیان، تمام نبوتیں، جتنے نبی اس دنیا میں آئے، کفار قریش ہیں تو وہ یہ مانتے ہیں کہ ابراہیم دین حق تھے، اور اگر یہودی اور عیسائی ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ موسیٰ نبی حق تھے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہی سارے آسمانی صحیفوں میں صرف یہی بات کہی گئی ہے کہ دنیا، آخرت دنیا سے بہتر ہے۔ کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچان لیا جائے، نفس کا تزکیہ کر لیا جائے، اور نماز پڑھ کر اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، ہے نا۔ انشاءاللہ ان آیات کی انشاءاللہ تشریح تفسیر آئندہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔